بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جیسے کہ پی ایس فائی 631 کی اسائنمنٹ اوپن ہوئی ہے اور اس کورس کا نام ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹس، اور اس اسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے وہ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور سب سے پہلے میں کنفیوژنس دور کرتا ہوں۔ اکثر واٹس ایپ میں گوسپس کر رہے ہوتے ہیں، مجھے واٹس ایپ میں بھی میسیجز اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں جو سائیکولوجسٹ کمیونٹی کے واٹس ایپ گروپ ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ گوسپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تو جی ڈی پی اوپن نہیں ہوا، اسائنمنٹ اوپن ہی ہوئی، آپ کی کیسے اوپن ہوگی ہے؟ ایکچوئل میں نا پی ایس فائی پی جو ہے نا کورس 631، کورس کا نام سیم ہے لیکن کورس کوڈ ڈفرینٹ ہے۔ پی ایس وائی پی پی ایکسٹرا لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پریکٹیکل کو، مطلب کہ آپ کے جن کے ساتھ پی لگا ہوا ہوتا ہے نا وہ پریکٹیکل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جن کے ساتھ آئی لگا ہوتا ہے وہ انٹرنشپ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کورس، مطلب کہ اس کورس میں انٹرنشپ بھی ہو سکتی ہے اگر آئی ہے، اور اگر پی ایکسٹرا لگا ہوا تو اس کا مطلب کہ پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے یا پھر پریکٹیکل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کورس میں تو پریکٹیکل ہی ہوتا ہے اوول، ٹھیک ہے نا؟ تو پی ایس وائی پی جو ہے نا 631 اس میں پریکٹیکل بھی ہوگا اور ساتھ میں اس میں اسائنمنٹ بھی ہوگی، جی ڈی پیز بھی ہوں گے۔ پی ایس وائی 631 والے میں صرف اسائنمنٹ اور جی ڈی پیز ہوں گے، اوکے؟ تو اوور آل یہ تھا ایک حقائق جو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور آپ واٹس ایپ گوسپس کر رہے ہوتے ہو نا تو اتھینٹک بیس پہ جو ہے نا انفارمیشن بھی آپ آگے پروموٹ کر سکتے ہو، یہ جو اس ویڈیو میں نے بتائی ہے۔ اسائنمنٹ کی ڈیو ڈیٹ کی بات کریں تو 13 نومبر 2024 اور 20 نمبر کی اسائنمنٹ ہے، اور اسائنمنٹ کے آبجیکٹیوز آپ اسٹوڈنٹس سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں، لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے اوور آل سلوشن اور کویشچنز وغیرہ اس اسائنمنٹ کے، میری یہ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے جو کلاس میٹس ہیں ان کی بر وقت اور باوقت ہیلپ ہو سکے۔ اس کے علاوہ آپ جو سبسکرائبر ہیں وہ تو مجھے پتہ ہے الحمدللہ کہ وہ تو کرتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ سبسکرائبر کو آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ اپنے کلاس میٹ سے جو ہے وہ شیئر کرتے ہوں گے، سائیکولوجسٹ کمیونٹی کی جو اپڈیٹس ہیں۔ اوور آل آپ کے اس کورس کو لے کر انشاءاللہ سائیکولوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے جلد شو لیکچرز کی جو سیریز ہے وہ تیار کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جو شو لیکچرز ہیں انشاءاللہ آپ کے سبھی جو سائیکولوجی کے کورسز ہیں کہ وہ سائیکولوجسٹ کمیونٹی کے یوٹیوب چینل میں اویلیبل ہوں گے اوور آل، اوکے؟ تو اب آتے ہیں اسائنمنٹ آبجیکٹیوز کی طرف۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ اس اسائنمنٹ کو مکمل کرے گا وہ ڈیولپ کر سکے گا کہ کس طرح سے آئٹمس کو نا بنایا جا سکتا ہے پر اثر انداز سے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹ اس لیول کا قابل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو آئٹمس کیا ہوتے ہیں یا اسکیلز کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ پی ایس وائی 499 اے کورس یا پی ایس وائی 499 بی کورس یا پی ایس وائی 619 کورس اگر آپ کی اسٹڈی اسکیم میں شامل ہے تو تب یہ آپ کو یہ جو ہے نا یہ اوور آل آئٹمس کا اسکیلز کا سمجھ میں آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ آپ اگر آپ اپنا جو ہے نا وہ 7000 پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ نا پی ایس وائی 499 اے یا بی جب کورس رکھتے ہیں تو ان کو پروجیکٹ کا کیسے تیار کرنا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اکثر نا باہر سے بنا رہے ہوتے ہیں، مجھ سے بھی اکثر واٹس ایپ میں رابطہ کرتے ہیں، اور جب میں ان سے فیس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اتنا آپ کے پروجیکٹ کے چارجز لگیں گے تو وہ کچھ اسٹوڈنٹس نہیں افورڈ کر سکتے، تو پھر مجھے نا سم ٹائم جو ہے وہ ان پہ ایک قسم کی کائنڈنس آتی ہے، کیونکہ میں بھی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کی لائف سے گزرا ہوں، تو میں نے بھی کافی کرائسس فیس کیے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ جس طرح کہ میں نے کرائسس فیس کیے ہیں تو کوئی اور اسٹوڈنٹ بھی فیس کرے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ پی ایس وائی 499 اے اور بی اور پی ایس وائی 619 کورس کو لے کر جو شو لیکچرز کی سیریز وہ سائیکولوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے بنائی جائے گی تاکہ آپ کے کورس کے ریگارڈس جو ہے نا وہ فلی آپ کی ہیلپ ہو، تاکہ آپ اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ باہر سے بنانے کے بجائے ویڈیوز واچ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو مکمل کر سکیں اپنے سیلف لرننگ پوائنٹ آف ویو کی بیس پر۔ اور ایک چیز بتا دوں کہ یہ پی ایس وائی پی 631 یا پی ایس وائی 631 جو کورس ہے نا یہ آپ کو پی ایس وائی 499 اے اور بی میں ہیلپ فل ہوگا، تو لہٰذا اس کو اچھے سے سمجھ کر پڑھیے گا، کیونکہ چار طرح کے کورسز ہیں، چار پانچ کورسز ہیں، ان میں گرپ حاصل ہونی چاہیے تبھی آپ پروجیکٹ جو ہے وہ ہنسی مذاق والے لیول کے ساتھ نہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ، جو بھی آپ کے انٹرسٹ کے بیس پر جو ٹائٹل آپ چوز کریں گے، اوکے؟ تو نمبر 1 پہ جو کورس ہے وہ پی ایس وائی پی 631 ہے، اور پی ایس وائی 516 نمبر 2 پہ ہے، اور پی ایس وائی جو ہے وہ 402 یا پی ایس وائی پی 402 یہ کورس ہے۔ اس کے بعد ایس ٹی ایس 641 کورس ہے، اور پھر ایس او سی 609
جو کورس ہے، اور پھر اس کے بعد STA 630 کورس. یہ 6 طرح کے کورسز جو ہے نا ان میں گریپ حاصل ہوگی تبھی آپ پروجیکٹ جو ہے نا وہ اچھے سے کر سکیں گے، ورنہ آپ کے 10-15 ہزار یا 7 ہزار کہیں نہیں گئے اگر آپ باہر سے پروجیکٹ بنواتے ہیں تو. اوکے، تو لہٰذا آپ اس حوالے سے اویئرنیس رکھیے گا اسٹوڈنٹس. اب آتے ہیں ٹاسک کی طرف. جو آپ کا مین مقصد ہے اس اسائنمنٹ کو بنانے کے لیے، تو نمبر 1 ٹاسک میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے ہم نے نا فرسٹ آف آل ایک ڈیفینیشنس جو ہے وہ بنانی ہے میٹا کوگنیشنس کو لے کر. اور اس ڈیفینیشنس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ ڈیفینیشن کہیں سے بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کسی تھیوریسٹ نے یا کسی ایکسپیریمنٹ نے اگر ڈیفینیشن بنائی ہے میٹا کوگنیشنس کو لے کر، کہیں سے بھی آپ ڈھونڈ کرنا فٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ہم نے اس ڈیفینیشنس کو لے کر ایک ماڈل جو ہے نا وہ بنانا ہے جو کہ آئٹمس بنا سکے. ٹھیک ہے، جو آئٹمس کنسٹرکٹ کر سکے. اس کے بعد دوسرا ٹاسک یا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے نا ایسینشل اہم ایلیمنٹس بنانے ہیں میٹا کوگنیشنس کو لے کر جو کہ ڈیفینیشنس کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 7 طرح کی میٹا کوگنیشنس کی آئٹمس بنانی ہے جو کہ 5 پوائنٹ لائکرٹ اسکیل کو استعمال کری ہوں. اوکے، تو یہ تھے آپ کے کوشچنس. اب آتے ہیں اسائنمنٹ کے سولوشنس کی طرف. اور اسائنمنٹ کے سولوشنس کی بات کریں تو جیسے کہ نمبر 1 جو ٹاسک ہے میں نے ڈسکس کیا تھا آپ سے، اس میں کیا کہ میں نے میٹا کوگنیشنس کی جو ڈیفینیشن دی ہے وہ کچھ اس طرح سے دی ہے کہ میٹا کوگنیشن کا مطلب ہے کہ اپنے سوچنے کے طریقے کو نہ سمجھنا اور ان پر غور کرنا. ٹھیک ہے، جو بھی آپ سوچ رہے ہیں نا اس پر غور کرنا. میں نے جو ہے نا تھیورسٹ جو فلیول 1979 میں نا ان کی ڈیفینیشن جو پرپوز کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے اپنے کوگنیٹو پروسیس سے سوچنے اور سمجھنے کی طریقے کو نا علم ہونا اور ان کا ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت کے طور پر ڈیفائن کیا ہے انہوں نے میٹا کوگنیشنز کو. یہ میٹا کوگنیشن جو ہے نا فلیول کے مطابق 1979 میں انہوں نے جو ڈیفینیشن تھی ان کے مطابق کہ یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں. نمبر 1 پر جو ہے وہ کوگنیٹیو نالج پر، اور نمبر 2 پہ ہے کوگنیٹیو ریگولیشنز پر. کوگنیٹیو نالج کی بات کریں تو اپنی کوگنیٹیو ایبلٹیز مطلب کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا نا علم ہونا. نمبر 2 کی بات کریں مطلب کہ کوگنیٹیو ریگولیشنز کی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سوچنے کے طریقے کو نا مانیٹر، کنٹرول اور ایڈجسٹ کرنا. اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 2 کی طرف کہ جیسے کہ ہم نے اسینشل ایلیمنٹس جو ہے وہ میٹا کوگنیشنز کو بنانے ہیں جو بھی ڈیفینیشن کنسٹرکٹ کی تھی. تو میں نے نا فلیول کی جو ڈیفینیشن بتائی تھی اس کے اکارڈنگ جو ہے نا ایلیمنٹس کچھ اس طرح سے بنائے ہیں کہ فلیول کی ڈیفینیشن کے مطابق نا میٹا کوگنیشنز کے اسینشل ایلیمنٹس میں نا سب سے پہلے ہے کہ میٹا کوگنیٹیو نالج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنس کا علم ہونا اور یہ سمجھنا کہ کس طرح سے نا اچھے طریقے سے سیکھنا ہے. اور نمبر 2 پہ ہے میٹا کوگنیٹیو ریگولیشنز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سوچنے کے طریقوں کو نا پلان کرنا، مانیٹر کرنا اور ایویلیویٹ کرنا. اور نمبر 3 پہ ہے سیلف مانیٹرنگ، مطلب کہ اپنے کوگنیٹیو پروسیس کو ٹاسک کے دوران اسیس کرنا اور ضرورت پڑنے پر ایڈجسٹ کرنا. نمبر 4 پہ جو میں نے ایلیمنٹ ڈیفائن کیا ہے میٹا کوگنیشنز کو لے کر جو کہ فلیول کی ڈیفینیشنز کے اکارڈنگ ہے، وہ ہے سیلف ریگولیشن. اس کا مطلب ہے کہ ٹاسک کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنے کوگنیٹیو اسٹریٹجیز کو نا ایویلیویٹ کرنا اور سوچنے کا جو کہیں بہتر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے دیکھنا. اب آتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ میں مطلب کہ میرا جو یہ ٹیسٹ ہے نا میں نے جو بنایا ہے، آپ اسی طرح یہ جو ہے میٹا کوگنیشنز کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ نا کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ آئٹمس جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا ڈیولپ اسکیل ہے، سیلف ڈیولپ اسکیل ہے. ایک ہوتے ہیں بنے بنے اسکیلس. ٹھیک ہے، بنے بنائے اسکلس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو، لیکن یہاں پہ آپ کا جو کرائٹیریا اوور آل اسائنمنٹ پہ فٹ کیا گیا وہ ہے سیلف ڈیولپ اسکل یا ڈیولپ اسکل جو آپ نے خود سے بنانا ہے. اوکے، جو ڈیفینیشنز کے اکارڈنگ جو ہے ایلیمنٹس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہو یہ آئٹمس. اچھا، اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر ایک آئٹمس میں نا جو ہے وہ ڈیزینیٹڈ جو کیپچر اسپیکٹ آف میٹا کوگنیشنز کو لے کے نا 5 پوائنٹ لائکٹ اسکیل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ڈیسائڈ کیا گیا ہے کہ فرسٹ جو ہے لائکٹ اسکیل وہ ہے اسٹرانگلی ڈس ایگری ہے، دوسرا جو لائکٹ اسکیل ہے وہ ڈس ایگری ہے، تھرڈ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، اور فورتھ جو ہے وہ ایگری ہے، اور 5 جو ہے وہ اسٹرانگلی ایگری ہے.
آئٹمس کی بات کریں تو میں نے نمبر 1 پہ جو آئٹمس وہ رکھی تھی وہ کچھ اس طرح سے رکھی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے نا کس اسٹریٹجی کیسی جو اسٹریٹجی ہے کام کرتی ہے جب میں نیو انفارمیشنس یا نیو معلومات سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 2 پہ میں نے جو آئٹمس رکھی وہ کچھ اس طرح سے رکھی ہے کہ میں نا مشکل کام کرتے وقت اپنی پروگرس کو ریگولرلی مانیٹر کرتا ہوں. نمبر 3 ایٹم میں نے رکھا ہے کہ میں کسی کام کو نا شروع کرنے سے پہلے اپنی اپروچ پلان کرتا ہوں. نمبر 4 میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب مجھے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نمبر 5 میں ہے کہ میں اپنی اپروچ کو نا ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اگر مجھے لگتا ہے کہ میری جو کرنٹ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی ہے. نمبر 6 میں ہے کام کمپلیٹ ہونے کے بعد نا میں سوچتا ہوں کہ میں کس طرح سے نا بہتری کر سکتا ہوں اپنے اندر. اور نمبر 7 میں ہے میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ کسی کام کو نا کمپلیٹ کرنے میں نا کتنا وقت لگتا ہے یا لگایا گیا ہے. اوورال یہ تھا آپ کی اسائنمنٹ کا سلوشن جو ہو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ سارا کچھ کاپی پیسٹ نہ کیجیے گا. جتنا بھی جو سائیکولوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے آپ کو سلوشن پرووائڈ کیا جاتا ہے نا یہ جسٹ آپ کو کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے نہ کہ کاپی پیسٹ کرنے کے لیے. آپ اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں, لاجیکل پوائنٹس کلیئر کریں اور لرننگ پوائنٹس کلیئر کریں. اس کے بعد اپنی سیلف رائٹنگ میں جو ہے وہ پریپریشنس کرنے کے بعد لکھیں. اوکے, تو اوورآل کنسیپٹ کلیئر کرنا میرا فرض ہے اور لاجیکل پوائنٹس کلیئر کرنا فرض ہے. کسی قسم کی اگر سمجھ نہیں آتی کوئی بھی بات تو آپ سائیکولوجسٹ کمیونٹی واٹس ایپ گروپ جوائن کر کے آپ ڈائریکٹ کوئریز بھی مجھ سے کر سکتے ہیں یا کمنٹس والے سیکشنز میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ویڈیو کے کمنٹس والے سیکشنز میں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ جی ڈی بی اسائنمنٹس یا کوئز کے سولوشنز میں یا شورٹ لیکچرز کی سیریز میں آپ کے کورس کے اکارڈنگ جو سائیکولوجسٹ بنا رہی ہے. تو ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.